بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اب ماں بیٹا خوش، بہو خوش، سب خوش. پوتا روتا تھا کہ میری دادی کہاں ہے، میری دادی کہاں ہے، مجھے دادی کے پاس لے جاؤ. ماں باپ اس کو بولے نہیں کہ دادی کا ہم نے کیا کیا. اب وہ گھر گئے، اب وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. ماں اولڈ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی، بیٹا ہے، بہو ہے، پوتا ہے، لیکن وہ پڑی ہوئی ہے باہر. ایک دن دعوت کے اندر بیٹا، بہو اور پوتا جا رہے تھے کہیں. اب اچانک بیٹے کے آنکھوں کے سامنے ماں کا اداس چہرہ آنے لگا نا، کہ میری ماں کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی. اب وہ گاڑی چلاتے چلاتے تصور میں کھو گیا کہ ماں کے. اتنے میں بیوی نے کہا روکو روکو، دیر ہو گئی تھی، اور گاڑی ٹرک کے اندر چلی گئی. بیوی نے وہیں دم توڑ دیا، بیوی نے وہیں دم توڑ دیا. شوہر محتاج ہو گیا، پوتا جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، خراش بھی نہیں آئی. اب وہ بیوی کی جانے کے بعد جب محتاجی کے ساتھ گھر میں رہنے لگا، وہ ایک ہی بات کرتا تھا، میری ماں کو میرے پاس لے آؤ، میری ماں کو میرے. لیکن ماں اب نہ آئی. ماں اولڈ ہاؤس میں رہی. ماں کو پتہ چلا کہ بیٹے کا ایسا ہو گیا. ماں رو پڑی، لیکن اب بیٹے کے گھر نہ گئی. وہ کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے. بد دعا نہیں دی، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی سے ملتے جلتے 6 سے 7 اور واقعات ہیں میرے پاس. لیکن ظاہر ہے کہ میں صرف واقعہ سناتا رہوں گا تو سملریٹی ہے تقریباً. اب آتے ہیں ہم، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو اس کی طرف ہم بڑھیں. ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ مرد 4 وجوہات کی بنا پر شادی کرتا ہے عورت سے. نمبر 1، اس کا حسن و جمال دیکھ کر. نمبر 2، اس کا نسب دیکھ کر، خاندان. نمبر 3، اس کی دولت دیکھ کر. اور نمبر 4، اس کی دینداری دیکھ کر. تو فرمایا کہ اس کی دینداری دیکھو، دینداری کو فوقیت دینی چاہیے. سب سے پہلے اہمیت دینداری کو دینی چاہیے. اگر تم نے حسن و جمال یہ ساری چیزیں دیکھنی بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھو کہ وہ دیندار نیک عورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو نیک عورت ہوگی نا، یہ گھر میں آنے کے بعد نیکی اور پرہیزگاری کا ماحول لے کر آئے گی. وہ خوف خدا کا ماحول لے کر آئے گی. وہ بغض کو سمجھتی ہوگی، کینہ کو سمجھتی ہوگی، حسد کو سمجھتی ہوگی. وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہوگی. تو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائے گی کہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. شوہر اگر بے نمازی ہے تو وہ اس کو نمازی بنا دے گی. وہ سنتوں سے دور ہے تو اس کو سنتوں کا پیکر بنا دے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ نیک بیوی کو دنیا کا بہترین سامان کہا گیا ہے. مرد کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے نیک بیوی نصیب ہو جائے. عورت کے پلس اور مائنس کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر میں اس کا مائنس پہلو غالب ہو جائے نا تو بڑی آزمائش اور بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اور یہی وہ واقعات ہیں کہ جب ایک بہو گھر میں آئی تو آنے کے بعد بہو کو جو کچھ کارنامے اس کے سامنے آئے ہمارے، کہ سب سے پہلے وہ ساس کے نکلنے کا سبب بنتی ہے. سب سے پہلے وہ سسر کے نکلنے کا سبب بنتی ہے. سب سے پہلے وہ بیٹے کو ماں باپ سے الگ کر دینے کا سبب بنتی ہے. وہ برداشت نہیں کرتی، اسی قوت برداشت نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر بعض بہو ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ اس کو کیا پتا کہ ساس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ ساس کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہے. میرا موضوع اس وقت ساس نہیں ہے. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری ساس اچھی ہوتی ہیں، نہ یہ درست ہے کہ دنیا کی ساری ساسیں بری ہوتی ہیں. میں نے تو آپ کو وہ واقعہ سنا ہے جس میں ساس کا پہلو اچھا تھا،
لیکن عورت بہو کا پہلو درست نہیں تھا. مثال کے طور پر اگر ساس کا پہلو اچھا نہیں بھی ہے تو آپ کو ساس کے ساتھ یا اس کے گھر کے توڑ پھوڑ کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ اس کو ایک اچھے انداز سے بھی تو نبھا کر سلو کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹے کے دل میں ماں کا بغض پیدا کرنا، باپ کا بغض پیدا کرنا، بھائی بہنوں کا بغض پیدا کرنا، میری بنیاد یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر بھائی اور بہن اور ماں اور باپ کے بارے میں جو بہو گھر میں آنے کے بعد اپنے شوہر کے دل میں اپنے ہی گھر والوں کو بغض پیدا کرواتی ہے، میری مراد وہ بہو ہے. مجبوری ہوتی ہے، علیحدگی کی بھی صورت آتی ہے کہ علیحدہ ہونا یہ کئی گناہوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. لیکن علیحدگی کی صورت کے لیے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، بیٹا ماں باپ سے جدا نہ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ ایک آج آپ نے کسی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کل آپ کی اولاد نے بڑا ہونا ہے، کل آپ نے اس کی شادی کرنی ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل آپ کی اولاد آپ کو الگ کر دے؟ جیسا کہ میں اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک بہو نے شادی کے بعد اپنے سسر کو سروینٹ کوارٹر میں رکوا دیا کہ بھائی میں تمہارے باپ کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، میں تمہاری خدمت کروں، تمہارے باپ کی خدمت کروں، میں کیا کروں. بیٹا چونکہ بیوی پر لٹو ہو گیا تھا اور ایسے شور بعد اوقات ماں باپ کے نہیں رہتے، یعنی بات تک نہیں کرتے. یار بھائی کیا تکلیف ہے تم کو، کیوں میرے ماں باپ کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتی ہو؟ یعنی ایسی بعض اوقات اولاد، معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، اولاد واقعی یہ بے غیرتی ہے اولاد کی کہ اس کی بیوی منہ بھر بھر کے باپ کی غیبتیں کرتی ہے، ماں کی غیبتیں کرتی ہے، ماں اور باپ کے اوپر الزام لگاتی ہے، ماں اور باپ کے معاملے میں بدتمیزی کرتی ہے، اور یہ بیٹھا ہوا مطلب کہ سن رہا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ لڑائی جھگڑا کرو، لیکن آخر آپ کے ماں باپ نے کیا آپ کو پال پوس کے اس لیے بڑا کہتا ہے؟ یار یہ شادی جو تمہاری ہوئی نا، یہ بھی تمہارے ماں باپوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آج جو تمہارے گھر میں یہ جو بہو بن کر آئی ہے نا، یہ بھی تمہارے ماں باپ کی خوشیوں کا اور کوششوں کا نتیجہ ہے. کوئی ماں باپ یہ سوچ کر نہیں بیٹے کی شادی کراتے ہوں گے کہ بیٹا مطلب کہ آئے گا تو وہ ہم کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دے گا. تو آپ تسلی کے ساتھ اپنی بچوں کی امی کی ذہن سازی کریں، نہ کہ وہ آپ کا ذہن بنا دے ماں باپ کے خلاف. تو ایسی صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ وہ سسر کو نکال دیا باہر. باپ بھی منہ چھوٹا کر کے چلا گیا. دیسی کرنی ویسی بھرنی کا میں کہہ رہا ہوں. اور وہ میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگے. باپ سروینٹ کوارٹر کے اندر ملازم کے ساتھ کھانا چلا جاتا، شور گھر پہ رہا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ. باپ کو دیکھنے تک نہیں جاتا تھا کہ باپ کو نوکر کے جو نوکروں کے لیے جو گھر بنایا تھا، کمرہ بنایا تھا، اس میں باپ کو میں نے رکھا ہوا ہے. بوڑھا باپ ہوتا ہے، بوڑھی ماں ہوتی ہے، اب یہ کیا ہے الجھیں گے لڑیں گے، پڑے ہوئے ہیں. ایک دن اس کا بیٹا گھر میں ڈرائنگ بنا رہا تھا. ڈرائنگ میں اس نے جیسا اس کا مکان تھا نا ویسا مکان اس نے ڈرائنگ کیا اور تھوڑا سا رنگ ونگ بھرا، یہ سب کیا. ماں آئی، بیٹا بہت اچھی ڈرائنگ بنائی ہے، واہ. بیٹے نے ڈرائنگ میں باہر پارک بنایا، پارک کے ساتھ ایک اور کمرہ بنایا ہوا تھا اور ایک بڑا بنگلہ ایک طرح بنایا ہوا تھا. تو ماں نے پہلے تعریف کیا، ماں نے کہا بیٹا وہ جو الگ سے کمرہ بنایا پارک کے باہر، بغیچے کے باہر، یہ کیا ہے؟ کہا ماں یہ کوارٹر ہے نا، سروینٹ کوارٹر. کیوں؟ ماں جب میری شادی ہوگی تو میں تم کو وہاں رکھوں گا نا. ہیں میرے کو وہاں رکھے گا؟ ہاں ماں تم کو وہاں رکھوں گا جس طرح تم نے ہمارے دادا کو باہر رکھا ہوا ہے، میں بھی تم کو باہر رکھوں گا، کیونکہ ماں باپ کو تو شادی کے بعد وہاں رکھتے ہیں نا. اور اس نے سر پر ہاتھ رکھا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اس کی وقت سے پہلے بتی جل گئی، اس کی
وقت سے پہلے بتی جل گئی اور وہ فوراً گئی اپنے سسر کے پاس، معافی مانگی، عزت و محبت احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئی اور گھر میں لا کر اس کی خدمت شروع کر دی۔ اتنے میں وہ جو شور صاحب تھے وہ جب گھر میں تھکے آ رہے آئے تو گھر کا ماحول تبدیل، بیٹا دادا کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہ یہ کیا ہو گیا، ساری وہ پورا الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو پھر بیوی نے سارا واقعہ سنایا، بولا میں تو ڈر گئی، ہو یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ میں تو گئی اور فوراً آپ کے والد صاحب سے معافی مانگی اور گھر میں لا کر رکھ دیا کہ یہ آپ میرے ساتھ رہو اور مجھے معاف کر دو، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی، اس سے معافی مانگ لی آپ سے، یہ سب ہو گیا، ڈر گئی۔ لیکن بیٹے تم کدھر تھے؟ بیٹے کے بیٹے نے ماں کی عقل ٹھکانے پہ لانے میں کام دکھا دیا، لیکن آپ اپنی بچوں کی امی کا دماغ ٹھکانے پہ لانے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ آپ ہاں میں آپ ملانے والے، ہاں میں ہاں، جی تم صحیح کہہ رہی ہو، تم صحیح کہہ رہی ہو، ارے یار وہ بوڑھا باپ اٹھا کر کونے میں ڈال دیا، صحیح کہہ رہی ہے، بوڑھی ماں کو اٹھا کر باہر نکال دیا، صحیح کہہ رہی ہے، دونوں نے مل کر ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہو کہ جناب ہماری بھی کوئی زندگی، ہم بھی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ارے خدا کے بندوں، کبھی ماں باپ بھی اولاد کی خوشیوں کے آڑے آتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں۔ نہیں، ہم مسئلہ یہ عمران بھائی کہ ہم نہیں چاہتے ماں باپ کو نکالنا، لیکن اب کیا کریں؟ والد صاحب بات بات پر بولتے ہی رہتے ہیں، ماں بات بات پر اپنی بہو کو بولتی رہتی، کیا پکایا کیا نہیں پکایا، یہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں نہیں اٹھی، وہ کیوں نہیں گئی، ادھر کیوں ادھر کیوں۔ ہم لوگ تنگ آ گئے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے اگر کوئی ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، یقیناً آزمائش ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے جو اس وقت ماں باپ میرے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، کہ آپ خود غور کیجئے کہ آپ کی اس عمر میں یہ روک ٹوک کراٹی جو ہے نا، یہ آپ کے بچوں کو بیزار کر رہی ہے، ماحول اچھا نہیں ہے۔ مطلب جو بھی تھا بچوں کو اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کرنا، انہوں نے ضبط کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر، یا اگر الگ بھی رکھنا ہے تو اپنی خدمتوں کو اس سے بجا لانا ہے۔ اگر ماں باپ کو آپ نے کہیں الگ دیا ہوا ہے، ہوتا ہے شروع سے ہی آدمی الگ رہتا ہے، جیسے بعض سیپریٹ رہتے شروع سے ہی، اس میں بھی اگر ماں باپ اگر آپ کے الگ ہیں تو آپ روز اپنے گھر جاتے ہو، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ نہ گئے ہو؟ نہیں۔ ماں باپ کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ مطلب یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 بلڈنگیں چھوڑ کر ماں کا گھر ہے، 2 محلے چھوڑ کر ماں کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جاتے جاتے چلو 5 7 10 منٹ اپنے والد صاحب سے اپنی ماں سے ملتا ہوا میں اپنے گھر چلا جاؤں، نہ، یہ بھی نہیں ہے۔ کچھ سامان اگر گھر پہ لے کے جاتے ہو، نیا پھل آیا ہے، نیا فروٹ آیا ہے، آم کا نیا موسم آیا ہے، ایسا نہیں کہ چلو گھر کے اندر کو 2 کلو آم لے کے جا رہا ہوں تو یار آدھا کلو آم ماں باپ کو دے کر آ جاؤں۔ جب بھی نیا پھل آیا نا، آپ کے باپ نے آپ کو کھلایا تھا، جب بھی نیا پھل آیا آپ کی ماں نے آپ کو کاٹ کے کھلایا تھا، جوس نکال کر پھل کے آپ کو پلائے گئے تھے۔ آج ماں باپ آپ کی ایک شفقت اور ایک محبت کو ترستے ہیں۔ بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اولاد کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے حقوق نے آپ کو کیا ماں باپ کے حقوق سے فارغ کر دیا؟ جب آپ کو سمجھانے بیٹھو تو آپ ماں باپ کی کمزوریاں، ماں باپ کی برائیاں بیان کرنے بیٹھ جاتے ہو یار، کہ میری ماں یوں، میرا باپ یوں، میری ماں یوں، میرا باپ یوں، بہو کو یوں بولتی ہے تو گھر میں یوں کرتی ہے تو باپ یوں بولتا ہے، بات بات پر ٹوکتا ہے، بچوں کو ٹوکتا ہے۔ یار آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے بچے نہیں سنتے۔ ارے آج کل کے بچے کیا نہیں سنتے؟ آپ کون سا سنتے ہو یار؟ کیوں صرف بچوں کا کاندھا یوز کرتے ہو؟ اور اصل تو آپ کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے نا، کہ آپ کو شاید اپنے ماں باپ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کیا، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی یہی حال کرے اور آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اس وقت پچھتائے کے سوا کیا ہوگا؟ تو ایسے ساس سسر ماں باپ اگر مدنی چینل پر ہیں تو میری مدنی التجا ہے،
برائے کرم، برائے کرم، برائے کرم۔ یہ امیر علیہ سنت نے بھی اس طرح کے مدنی پھول آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ مت بولیے۔ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ بولتے ہیں۔ میں کیا بولتی ہوں؟ میں کیا کچھ بولتا ہوں؟ نا، میں تو بالکل بہو کو تو ایسے رکھی ہے جیسے کہ بس کانچ کے برتن کی طرح بہو کو رکھتی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں بولتی ہوں۔ اب یہ نہیں، اب یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا؟ وہ سب کچھ کہتا ہے، پھر کہتا ہے کچھ نہیں کہتا۔ اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تو سب کچھ کہہ کر بھی یہ بھی تکلیف ہے کہ کہو اور کہو کہ میں کیا کہتی ہوں، بولو اور پھر کوئی بولے تو بولے میں کہاں بولتا ہوں۔ تو کیا نہ بولتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ تو اب جب پتہ ہے کہ ماحول تبدیل ہو گیا، آپ نے اپنی اولاد کو کون سی دینی تعلیم دلائی، کون سے سنتوں بھرے ماحول میں رکھا، خوف خدا کے حوالے سے کیا تربیت ہوئی، عشق رسول کے عنوان پر کیا تربیت ہوئی، قرآن پاک کی تعلیم کے حساب سے کیا تربیت ہوئی، آپ نے جس کالج اور یونیورسٹی کے راستے اور سیڑھیاں چڑھائی اور راستے دکھائے، وہاں انڈیپینڈنٹ لائف کی ایک دھن ہے، وہاں پر ماں باپ کے ایک اپنی دنیا ہے، اولاد کی ایک اپنی دنیا ہے، شادی کے بعد کی ایک اپنی دنیا ہے۔ اس نے 17-18 سال تک جو تعلیم و تربیت حاصل کی، کیونکہ وہ جب گھر پہ آیا تو اسی تعلیم و تربیت کے اندر تھا، کتابوں کے اندر، اور آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ رکھ کے دودھ پلا پلا کر اس کو یہی تعلیم و تربیت دیتے رہے، کہا بیٹا یہ پڑھ رہے کہ اسی میں ماں باپ کو الگ کرنا ہے، اسی میں تیری آزاد زندگی ہے، اسی میں ہم تجھے کچھ بول نہیں سکتے، اسی میں سب کچھ ہے، پی تیرے کو شربت بھی پلاؤ، تیرے کو سیب کاٹ کے بھی کھلاؤ، جب تیری شادی ہو تو پھر تو مجھے اٹھانا اور گھر کے باہر پھینک دینا کہ اسی لیے تجھے دودھ پلایا تھا آج میں نے، پہلے اپنا دودھ پلایا، پھر یہ باہر کا دودھ پلایا، پھل فروٹ کھلائے، پالا پوسا، بڑا کیا، شادیاں کی، اور اب یہ بہو اور بیٹی گھر میں ہیں، آپ جناب باہر جائیے۔ تعلیم و تربیت کیا تھی ہماری؟ یہی بیٹی اگر تعلیم و تربیت جو لے کر آئی ہے، نہ دونوں سیملر۔ اس وقت فیمیل اسٹوڈنٹ دنیا میں زیادہ ہیں، لڑکیاں جو ہیں یہ زیادہ تعلیم کی طرف ہیں، اور یہ یہی کہ بھائی پڑھے گی لکھے گی تو اس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ شادی مقصد صرف نہیں ہے، نکاح ہونا ہے، مگر شادی ہی تو صرف مقصد نہیں ہے نا، گھر بھی تو چلانا کو مقصد ہے یا نہیں ہے؟ بس شادی ہو گئی، اب کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا، کارڈ چھپ گئے، کیا کارڈ سے گھر چلے گا؟ کیا جہیز سے گھر چلے گا؟ کیا فرنیچر سے گھر چلے گا؟ کیا کپڑے اور سونے چاندی زیورات جو آپ نے دیے اپنی بیٹی کا اس سے گھر چلے گا؟ نہ، اس سے ایک سپورٹ ضرور ہے۔ گھر چلے گا آپ کی بیٹی کے کردار اور مزاج سے، یہ گھر چلے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو جب بیاہ کر گھر بھیجا تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیا سمجھا کر بھیجا؟ ماں نے کیا سمجھایا؟ دبنا نہیں، بالکل دبنا نہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تیری ساس جو ہے نا یہ بالکل وہ نہیں ہے، ہاں یہ تو بعد میں پتا چلا، اب کیا کر سکتے بیٹے، اب منگنی ہو گئی بیٹی، اب منگنی تو توڑنے سے رہے، تیرا تو تیرے شور سے واسطہ ہے نا، یہ ہے ایسا، تو جیسا چلائے گی ویسا چلے گا۔ اب جب ایسی تربیت کر کر آپ اپنی بیٹی کو سسرال بھیجو گی، پہلے سے اس کو پتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ میری ساس کا دماغ صحیح نہیں ہے، یہ اس کی مینٹلٹی صحیح نہیں ہے، تو اب وہ آتے ہی وہ پھر گل کھلائے گی۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو شرافت، دیانت، محبت، پیار، صبر، اس گھر کے اندر رہ کر وہاں تہجد گزار بنانے کی کوشش کرنا، سب کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا، دیکھ بیٹی نیا گھر ہے، نئے مزاج ہیں، نئی سوچیں ہیں، آج تک تو ہمارے ساتھ رہتی تھی، تجھے چھینک بھی آتی تھی تو ہم کو تکلیف ہوتی تھی، وہاں دیکھ بیٹا وہ ایسا نہیں ہے کہ تو نے ان کے ساتھ ہی پرورش پائی ہو، اب تو ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، ان کے مزاج کے مطابق ڈھلنا۔ ہو سکتا ہے بیٹا تجھے شوہر کی طرف سے تکلیف آئے، تجھے ساس کی طرف سے تکلیف آئے، تجھے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف آئے، کوئی بول بھی دے، کوئی کچھ سنا بھی دے، دیکھ بیٹی صبر کرنا، تیرے ماں باپ کی عزت تیرے کردار میں چھپی ہوئی ہے، اگر تیرا کردار اچھا ہوا تو اس میں تیرے ماں باپ کی عزت ہے، اگر تو توڑ پر چلے گی، کل تو ماں باپ کو اس کے الگ کر دے گی تو الگ تو رہ جائے گی، لیکن دنیا یہ کہے گی کہ کیسی لڑکی تھی، بیاہ کر گھر پر بہو بن کر آئی اور آتے ہی ماں باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا۔ دیکھ بیٹا، توڑنے کا سبب نہیں بننا بیٹا، جوڑنے کا سبب بننا۔ اگر کوئی تکلیف و مصیبت پریشانی آئے تو ذہن بنا لینا بیٹا یہیں رہنا ہے، یہیں زندگی گزارنی ہے،
اور اسی گھر کو چلانا ہے اور اسی گھر کو تو نے سنتوں کا گہوارہ بنانا ہے. ہم بیٹا تیرے ساتھ ہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں, ہماری تربیت تیرے ساتھ ہے, ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. یوں کر کے ایک اچھا تربیت کے مدنی پھول دے کر اگر آپ بیٹی کو بھیجتے, اب اگر اس کے ساتھ ساس برا برتاؤ کرتی یا شوہر کی طرف سے برا برتاؤ ہوتا تو اس کو ماں باپ کی نصیحت یاد آ رہی ہوتی, باپ کی نصیحت یاد آ رہی ہوتی. باپ کبھی لے کر بیٹھا ہے بیٹی کو کہ بیٹی یہ نہ, ماں نے کیا تربیت کی. تو جب وہ ایسی بہو بن کر جاتی ہے, کیونکہ اب یہ بیٹی سے بہو بنی ہے, وہاں جا کر بیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہنا درست ہے کہ بیٹی ساس کو ماں اور ماں بیٹی کو بہو کو بیٹی سمجھے, لیکن یہ کہنے کی حد تک تو ہے, لیکن ایک نیچر موجود ہے کہ وہ بہو ہی ہے, وہ ساس ہی ہے. تو ساس صاحبہ کو چاہیے, میری مدنی التجا ہے کہ وہ کچھ نہ بولے, میری مدنی التجا ہے, کیونکہ عموماً گھر ٹوٹنے میں یہ زبان کا بڑا کردار ہے کہ ساس کی بھی زبان چلتی ہے اور پھر بہو کی بھی زبان چلتی ہے. جب دونوں طرف سے زبان چلتی ہے تو پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاڑی اڑے گی, یہ چنگاڑی اڑتی ہے تو گھر میں آگ لگتی ہے. اور یہ چونکہ بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ماں کے حقوق کس طرح سے بجا لانے ہیں, باپ کے حقوق کس طرح بجا لانے ہیں, اور اسی میں رہتے ہوئے اپنی بچوں کی, امی کے, اپنے بیوی کے حقوق کیسے بجا لانے ہیں, سب کے حقوق بجا لانے ہیں. اس کا کردار ہے, مرد ہے یار, یہ شوہر مرد ہوتا ہے, شوہر تو ہوتا ہی مرد ہے. تو اس کو اس جگہ پر اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ کس طرح اس نے مطلب کہ ماں کو ماں کے مقام پر رکھنا ہے, باپ کو باپ کے اسٹیج پر رکھنا ہے, مقام پر رکھنا ہے, اور بیوی کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے, اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. اور اگر کوئی جدائی کی صورت بالفعل بن بھی گئی تو ایسی صورت بنے کہ ماں باپ تو ناراض نہ ہو. ماں باپ کو ناراض کر کے کیوں اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے یار. اللہ نہ کرے ماں ناراض ہو گئی, یعنی یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے, ماں ناراض ہے, بیٹے کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا, باپ ناراض رب ناراض, باپ راضی رب راضی. یعنی ماں باپ کو ناراض کر کر اب دنیا کی کون سی خوشی پانا چاہ رہے ہو, کس اولاد کا سکھ پانا چاہ رہے ہو کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی چوٹ لگے, ہماری بات مان لیجئے, اور بہو کو چاہیے کہ اس طرح کا بدسلوکی نہ کرے, ساس کی خدمت کرے, اخلاقی طور پر اس کی ذمہ داری ہے, اس کا ساتھ دے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ گھر امن کا, محبت کا گہوارہ بنا رہے گا, اور دل ملانے والی بات کرے, دل جدا کرنے والی بات نہ کرے. ورنہ پھر وہ جو میں نے بیٹے کا کہا کہ اس نے الگ سرونٹ کوارٹر بنا ہی دیا تھا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. اسی طرح وہ ایک اور بہو نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا, اور سسر کو اٹھا کر چھت پر کیبن میں ڈلوا دیا تھا. وہی بیٹا ہی لے گیا تھا باپ کو, جب آپ اوپر چلتے ہیں, کیونکہ نیچے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا, بوڑھا باپ, زندگی میں دخل اندازی ہو رہی تھی ان کی. بیٹا ابا وہ اوپر آب و ہوا ہے, تو اوپر چھت پہ رہتے ہیں نا, تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. اب باپ یار, جب تم بول نہیں سکتے تھے تب باپ سمجھ جاتا تھا کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو, اور اب جب تم بول رہے ہو تو باپ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ تم کیا چاہ رہے ہو. باپ کو کیا بچہ سمجھا ہوا ہے, باپ بچہ نہیں ہوتا, باپ ہی ہوتا ہے. چاہے آپ کتنے ہی بچوں کے باپ بن جاؤ, مگر آپ کا باپ ہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو. باپ نے کہا جی بیٹا جیسے تیری مرضی. نیچے سے نکلا, بوڑھا باپ چھت پر چلا گیا. اب نہ پوتے, نہ پوتیاں, نہ بہو, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ دیکھنے والا, بیچارہ کیبن میں الگ سے اوپر چھت پر پڑا ہوا ہے باپ. اس میں ملازم کھانا لے کے جا رہا تھا تو بہو کو پھر کھانا بھی چمنے لگا, یہ کیا یہ کانچ کی پلیٹوں میں ڈیکوریشن کی پلیٹیں ہیں اور اس میں لے کر تو جا رہا ہے. یہ میں مطلب ڈیکوریشن سے میں اپنے گھر سے یہ ساری وہ پلیٹیں لے کر آئی ہوں, کانچ کی خوبصورت پلیٹیں, تو کیا کروں میم صاحب, یہ پلاسٹک کی پلیٹ میں لے جا. ڈسپوزیبل پلیٹیں نہیں ہوتی, پلاسٹک کی پلیٹ میں سسر صاحب کو کھانا پہنچنے لگا. سسر صاحب میں کہ بوڑھا آدمی کیا کرے گا, وہ اس میں کھانے لگا.
بیٹے کو توفیق ہی نہیں تھی کہ جا کر اوپر دیکھتا. باپ بیمار ہو گیا, بیٹا نہیں گیا. باپ آخری سٹیج پر آ گیا, بیٹا نہیں گیا. آخر کار باپ ایڑیا رگڑ رگڑ کر چھت کی کیبن میں مر گیا, انتقال ہو گیا. اب بیٹے کو پتا چلا, اور جیسے پتا چلا باپ کا انتقال ہو گیا, اس کو ایک جھٹکا لگا کہ میں نے کیا کر دیا. میرا باپ گھر کی چھت کی کیبن پر ایڑیا رگڑ رگڑ کے انتقال کر گیا, اور میں اس کو دیکھنے تک نہیں گیا, خدمت تک نہیں کی. ہائے افسوس کرتا ہوا چھت پر گیا. اب کمرہ صاف کرنے لگا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ. کمرہ صاف کرتے 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 وہی پلاسٹک کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی, ڈسپوزیبل پلیٹ. اٹھا کے اسے پھینکنے لگا. اب ڈسپوزیبل پلیٹ میلی کچیلی پلیٹ تھی, کیا کرتا, پھینکنے لگا تو چھوٹا بیٹا جو تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. ابا جان یہ مت پھینکیے. کہ کیوں بیٹا؟ کہ یہ مت, یہ میں رکھوں گا. بیٹا اس کو کیا کرو گے؟ نہیں ابا میں اس کو رکھوں گا, یہ میرے دادا کی نشانی ہے, اور جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کو بھی میں اسی طرح کیبن میں ڈال کے اسی پلیٹ میں کھانا دوں گا میں آپ کو. اب یہ رونے لگا. لیکن اب کشتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئے کھیت. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور ایسے واقعات ہیں. ماں باپ کو ستانے والی اولاد پھلی نہیں ہے. وہ گھرانہ اگر مدنی چینل پر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر خوشی کے دن تو گزار رہا ہے, یا جیسے بھی دن گزار رہا ہے, لیکن ماں باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جی رہے ہیں. ماں دکھ کے دن گزار رہی ہے, باپ دکھ کے دن گزار رہا ہے. میں آج مدنی چینل میں بیٹھ کر اس گھرانے کو, اس بیٹے کو, اس بہو کو, ان کے بچوں کو میں نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ پلیز ان بوڑھوں کو ستانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بولیں کہ ہمیں ان سے تکلیف ہے, تکلیفوں کو فیس کرتے ہوئے شرعی احکام بجا لاتے ہوئے کہ کوئی معنی شرعی نہ ہو. میں نہیں کہتا کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے, آپ کی زندگی مشکل ہو جائے, لیکن کوئی راستہ نکالیے. کوئی راستہ نکالیے کہ ماں باپ کو بھی لگے کہ بیٹا ہمارا ہے, اور بیوی بچوں کو بھی لگے کہ شوہر و باپ ہمارا ہے. یہاں پر بہت اہم کردار بیٹے کا ہے. اور سلام ہے ان بہوؤں کے اوپر جنہوں نے اپنے شوہر کا, اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بنایا کہ نہیں آپ اپنی ماں کا خیال رکھیں. اگر وہ پھل فروٹ یا کوئی چیز لے کے گھر میں آیا تو سلام ہے اس بہو کے اوپر جو یہ کہتی ہو کہ امی کو دے کر آئے, ابو کو دے کر آئے. نہیں, پہلے آپ دے کر آئیے, پہلے میری ساس اور میرے سسر کھائیں گے, اس کے بعد میں کھاؤں گی. جائیے پہلے دے کر آئیے. آپ کو خیال نہیں آتا کوئی باہر سے کوئی تحفہ آ جائے تو بہو کو چاہیے کہ پہلے اپنے ساس سسر کے لیے نکال دے. یعنی بیٹے کو بولے نا کہ آپ اپنے ابو سے ملنے نہیں گئے, ٹھیک ہے الگ ہے, لیکن الگ ہونا ایک الگ بات ہے. یہاں نہ بغض ہے, نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے, نہ کوئی دیسی نفرت ہے. یہاں ایک گھر گھرستی کو گناہ سے بچا کر چلانے کے لیے ایک میچور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہے, ہم الگ رہتے ہیں. یہ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے, یہی اچھا ہو. ماں باپ کو بھی یہی چاہیے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ جدائی ہو جائے اور نفرتوں کے ساتھ جدائی ہو. محبت و پیار کے ساتھ ایسی ترقی بن جائے مدینہ مدینہ. اب بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ابو کی تربیت کرے, اس کو غفلت سے بچائے. اگر کوئی کپڑا آئے تو آپ نے اپنے ابو کو آفر کی, آپ کے ابو کو پسند آ جائے. اب یہ اچھی عطر آئی, ابو کو دیا آپ نے, فلاں آیا ابو کو دیا آپ نے, کہیں سے کوئی ہدیہ آیا, بیٹی کی ملک ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو ابو کو آفر کی, امی کو آفر کی. اگر شوہر کو باہر اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے تو ایک جملہ بولنے میں آپ کا کیا جاتا ہے, اب امی کے لیے نہیں لائے, امی کے لیے بھی تو لے آتے. اچھا لگتا ہے کہ میں پہنوں اور امی نہ پہنے. آپ بتائیے اگر بہو یہ جملے بولنا شروع کر دے اس کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا اسے اپنی ساس کی دل جوئی کا ثواب نہیں چاہیے؟ کیا اسے اپنے سسر کی دل جوئی کا ثواب نہیں چاہیے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا ذوق و شوق نہیں ہے کہ اگر میں اپنے ساس و سسر کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں, ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتی ہوں,
اور میں اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بناتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے دوستوں سلوک کرے. آپ بتائیے یار, آپ قسم کھا کر بتائیے کہ وہ بہو بتائے کہ اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتی تو کیا اللہ کے حضور اس کی اس نیکی کا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنا نصیب فرمائے, اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, کتنا اجر ملے گا. پھر آپ کی اولاد دیکھے گی کہ ہماری امی ہمارے دادا دادی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتی ہے. ان کے دلوں میں دادا دادی کی محبت پیدا ہوگی, بلکہ اس سے پہلے ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی کہ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنا کرتے ہیں, کتنا روتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. تو اب یہ اولاد دیکھے گی کہ یہ ماں باپ کی محبت کا انداز یہ ہوتا ہے, تو کل جب اولاد بڑی ہوگی تو وہ بھی آپ سے اسی قدر انشاءاللہ محبت کرے گی جس قدر اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہوا دیکھا. ورنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں ارے چھوڑو اس بڑھیا کے اوپر کیا ڈر, چھوڑو بڈھے کو یار. اب یہ بڈھا بڈھی بوڑھیا بوڑھی اور اس کے متعلق غلط کلمات آپ کی اولاد آپ کی زبان سے سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ بیٹھ کر میرے دادا دادی اور نانا نانی کے بارے میں ایسے جملے کہہ رہے ہیں, تو ان کو یہ ذہن میں فٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایسے ہی جملے بولے جاتے ہوں گے. کل آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کی اولاد آپس سے بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے لیے جب یہ جملے کہے گی چھوڑو یار وہ بوڑھا بڈھی کو, اس وقت آپ پر کیا بیتے گی؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. کیا آپ اپنے لیے پسند کرو گے کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو جو آج آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بہو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے, بہو اپنے سسر کے ساتھ کر رہی ہے. اس نے اوپر رہ کر اپنی بد نیتی اور اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے ایک شوہر کو ماں باپ سے الگ کروا دیا. تو اے بیٹے, اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آپ اپنا کردار ادا کیجئے. میں بالکل آپ کو لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا مشورہ نہیں دوں گا, نہیں. محبت اور پیار سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ بیٹھ کر اپنے بچوں کی امی کا ذہن بنائیے. آپ بولے میں کیسے ذہن بناؤں, کوئی کسی بات ہی نہیں مانتی یار, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, لڑا کر تیار ہے, جب کوئی بات کرو تو بمباری کر دیتی ہے. اب میں گھر چلاؤں کہ اس کو سمجھاؤں؟ آپ تسلی رکھیں, یوں نہ کریں. یہ کوئی کردار نہیں ہے کہ یا تو برو تو ایسا موڑ دو ورنہ توڑ دو. ایک نارمل وے یوز کریں اور اخلاق اور کردار کے ساتھ, نرمی اور پیار کے ساتھ اس کی تربیت کرنا شروع کریں. بیچاری کی تربیت نہیں ہے, اس کی تربیت کرنا شروع کریں. اس کو امیر علیہ سنت کا رسالہ سمندری گنبد یہ گھر میں رکھتے ہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب گھر میں رکھتے ہیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب گھر میں رکھتے ہیں. مدنی چینل چلائیے. اس طرح کے ڈرامے جس میں بہوؤں نے گھر توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہے اور اپنا راج ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ایسے ڈرامے دکھانے کے بجائے, ایسی فلمیں دکھانے کے بجائے, ایسا ماحول دکھانے کے بجائے, ایسی فیشنیں دکھانے کے بجائے کہ جہاں مطلب اس طرح کی مینٹلٹی کریٹ کی جائے, اس کی جگہ مدنی چینل دکھائیے نا. انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل مدنی ذہن بنائے گا. تو اب مدنی چینل مدنی ذہن بنائے گا. یہاں سے آپ نماز پڑھیے, اللہ کے حضور دعا کیجئے, نیکی و پرہیزگاری اختیار کیجئے. آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ تو اپنا حسن سلوک جاری رکھیے. آپ نے بیوی کی محبت میں آ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر دی؟ میں قیامت کی 3 نشانیاں آپ کو بیان کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ آپ ان نشانیوں کی زد میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن قیامت کی 3 نشانیاں میں نے جو کتاب میں پڑھی, بہار شریعت میں 3 نشانیاں لکھی ہیں. مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا, یعنی مرد اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. دوسری نشانی لکھی گئی, ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. تیسری نشانی, اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی اختیار کرے گا. خاندان سے ملے گا, ماں باپ سے نہیں ملے گا. ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, بیوی کا فرما برداری کرے گا کہ اس کی ایسی فرما برداری کرے گا کہ جہاں ماں باپ کی نافرمانی سامنے آ جائے گی. یہ قیامت کی 3 نشانیاں, قیامت کی کئی نشانیاں ہیں, لیکن میں نے موضوع کے مطابق 3 نشانیاں بہار شریعت سے نکال کر نقل کی تھیں کہ میں آج مدنی چینل پر بیان کروں گا. اور میں اس بیٹے کو یہ نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں, اس اولاد کو نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ نہ کرے اگر ان نشانیوں کی زد میں ہے, غور کریں. یہ ہونا ہی ہے
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا یہ ہونا ہی ہے۔ اب اس ہونے میں ہم تو نہ آئیں، میں اولاد کا نافرمان کیوں بنوں؟ میں اس طرح بیوی کی اطاعت گزاری کی طرف کیسے چلا جاؤ جس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے؟ یعنی بیوی کی اطاعت کرے معاذ اللہ کو ناراض کر کے۔ مرد حاکم ہے، عورت حاکم نہیں ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء یہ قرآن کا فرمان ہے کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ جو اسلامی بہنیں خود افسر بننے جاتی ہے یہ غیر فطری عمل ہے، آپ اپنا گھر توڑوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت رکھی ہے تو آپ اس کی حاکمیت کو قبول کیجئے اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری نبھائیے۔ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ماں باپ گھر کے جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں، مدنی ماحول میں، گھر والے سارے مدنی ماحول میں آ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ گھر سنتوں کا گہوارہ بنے گا۔ اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنیے، ضبط پیدا کیجئے، صبر پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے، اپنے اندر بردباری پیدا کیجئے اور یہ گھر کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر ایسے ساس و سسر یا ایسے گھر والے اگر ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں سن رہے ہوں، میری مدنی التجا ہے برائے کرم قفل مدینہ لگا لیجئے۔ اور جب تک شریعت واجب نہ کر دے مت بولیے، مطلب سمجھانے کی کوشش مت کیجیے، بہت برا حال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت غلط ہی سمجھاتے ہیں، لیکن اب دور عجیب ہو گیا۔ سگے ماں باپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ساس سسر کی بات کون سنے گا؟ اب برداشت کیجیے، ٹھیک ہے، اب برداشت کیجیے اور مت بولیے۔ مسکراتے رہنے کی عادت رکھیے۔ آپ بولو کہ میں اتنا خیال رکھتے ہوں اپنی بہو کا، اگر کبھی بول دیتی تو کیا ہوا؟ نہیں، یہ لوجک صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی بہو کے ساتھ آپ گرم گرم خوشبودار دھوئیں چھوڑتی ہوئی بریانی کی پلیٹ لے کے بیٹھی ہے، بہو کو بھی بھوک لگی ہے، آپ ایک نوالا اٹھائیے اور بہو کے منہ میں ڈالیے، دوسرا نوالا اٹھائیے اور بہو کو کھلائیے، تیسرا نوالا اٹھایا، بہو کھلا، بہو تو کھا، نہیں امی، نہیں بہو تو کھا، آج میرا دل یہی ہے کہ میں تجھے کھلاؤں۔ 99 نوالے آپ نے اٹھائے اور بہو کو کھلائے، پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے، بہو تو کھا لے، نہیں میں بھوکی رہوں گی تو کھا۔ آپ نے 99 نوالے بہو کے منہ میں ڈال دیے۔ اب سینچری کیسے پوری ہوئی؟ بریانی کی خالی پلیٹ اٹھائی، بہو کے منہ میں ڈال دی، یہ لے خالی پلیٹ تیرے منہ پہ۔ اب آپ بتائیے، آپ کے 99 نوالے کھلانا بہو کو یاد رہے گا یا منہ پر ایک پلیٹ مارنا یاد رہے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ایک مثال سے بہت کو سمجھا دیا۔ ماحول ایسا نہیں ہے، ماحول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ رہیے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا نا، امیر سنت کے اتنے مدنی پھول ہیں، اتنے مدنی پھول ہیں کہ کیا بیان کروں، لیکن چونکہ میرا موضوع بہو کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہے، لہٰذا یہاں پر زیادہ تر میں نے جو ایڈریس کیا ہے وہ بہو کو کیا کہ آپ خوف خدا کے ساتھ رہیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کوئی آپ کسی کو دلائل دے کر لاکھ چپ کرا دیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے۔ لہذا جو خوف خدا کا تقاضا وہ پورا کیجئے، جو شرم و حیا کا تقاضا وہ پورا کیجئے، جو صلہ رحمی اور حسن سلوک کا تقاضا ہے اسے پورا کیجئے۔ آپ کا گھر بھی محبت و پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ، سنتوں کا گہوارہ بن کر اللہ کرے کہ پروان چڑھے، اور ساتھ ساتھ ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی جو تعلیم و تربیت ہے، کاش کہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہو، ساری رہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اس کے بھی زبردست فوائد حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنا دے نیک مجھے